نحمده ونصلي على رسوله الكريم. گزشتہ درس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شب قدر کی مبارک رات میں جب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، چار لوگ ایسے ہیں جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان میں دو کی تفصیل کل بیان ہو چکی تھی کہ ایک شراب پینے والا، شراب کی جتنی بھی قسمیں ہیں، شراب کے جتنے بھی نام بنے ہوئے ہیں، شراب کو بیچنا، پینا، پلانا، بننا، بنانا، بنوانا، خریدنا، اس میں شریک ہونا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ دوسرا والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس مبارک رات کے اندر مغفرت نہیں ہوئی۔ تیسرا وہ شخص ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے۔ قطع تعلقی کسے کہتے ہیں؟ اپنے اعزاء اور اقرباء سے اور اپنے رشتہ داروں سے اپنے متعلقین کے حقوق کے ضروریہ کو ادا نہ کرنا قطع تعلقی کہلاتا ہے۔ اپنے رشتہ دار، اپنے اقرباء، اپنے اعزاء اور اپنے متعلقین کے جو ضروری حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا یہ قطع تعلقی کہلاتا ہے۔ مثلا سلام کا جواب نہ دینا، چھینک کا جواب نہ دینا، اور بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرنا، اور اگر طاقت ہو جنازے میں پہنچنے کی تو اس کا جنازہ نہ پڑھنا، درجہ بدرجہ یہ قطع تعلقی کے حکم میں آتے ہیں۔ اسلام وہ دین فطرت ہے کہ جو مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا سکھاتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کے اگر مسلمان آپس میں محبتیں بانٹیں گے، آپس میں پیار محبت سے رہیں گے تو پھر اس سے محبتیں بڑھیں گی، اس سے خوشیاں آپس میں تقسیم ہوں گی۔ اور اگر دلوں میں نفرت ہوگی، اگر مسلمانوں کے اپنے ہی دلوں میں نفرت ہوگی تو پھر اس سے نقصان ہوگا، رشتہ داریاں ٹوٹیں گی اور آپس میں دوریاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے صلہ رحمی کرنا۔ اب صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ آپس کے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بقدر ہمت اپنے رشتہ داروں کا مالی تعاون کرنا۔ ایک تو ان کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھنا، دوسرا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تیسرا بقدر ہمت ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا، اور چوتھی چیز ان کی خدمت کرنا، اور پانچویں چیز ہے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے رہنا، ان سے ملتے جلتے رہنا۔ یہ صلہ رحمی کے حکم میں آیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری یہ سنائی ہے کہ جس شخص کے اندر یہ تین عادتیں ہوں گی، جس شخص کے اندر یہ تین صفات ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی آسان کریں گے، حساب بھی آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ آسان حساب بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں حکم ہے جس کا آیا ہے کہ جس کا من نوکش فی الحساب، جس کا حساب شروع ہوگا کل قیامت والے دن وہ پکڑا گیا۔ تو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لینا۔ اور آسان حساب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور دیکھ کے کہیں گے جا جنت میں چلا جا، یہ آسان حساب۔ جس کے بارے میں جس کا نامہ اعمال کھل گیا، جس کا اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب لے، تو جس کا حساب شروع ہو گیا گویا وہ پکڑا گیا۔ تو یہ ہے کہ جس شخص کے اندر تین صفات ہوں گی
اللہ تعالیٰ اس کا آسان حساب لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے۔ ایک صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کن لوگوں کو، کہ اللہ کن لوگوں کا آسان حساب لے گا اور کن کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر، اور جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ بڑی آسان سی بات۔ جو تجھے نہ دے تو اسے، آج کل حساب ایسے ہے کہ بھئی جو ہمارے گھر میں کوئی چیز بھیجتا ہے تو ہم تو اس کے گھر میں بھیجیں گے، جو ہمیں دیتا ہے اسے بھی بھیجیں گے، جو ہم سے صحیح منہ بات کرتا ہے، پیار محبت سے اخلاق سے بات کرتا ہے تو ہم بھی اس سے اخلاق سے بات کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ کیونکہ جو تجھے اپنی، جو نہیں بیچتا، جو تمہارے گھر میں مثال دے کے ویسے سمجھا رہا ہوں، جو تمہارے گھر کوئی چیز نہیں بیچتا اس کے گھر چیز بیچ، جو تجھے محروم رکھے اپنی عطا سے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھے معاف کرتا ہے اس کو تو معافی کرنا پڑے گا، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر، اور جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ۔ ایک صحابی نے اس کیا یا رسول اللہ اگر میں یہ کام کر لوں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ کام کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرا حساب بھی آسان لے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مال بھی زیادہ ہو، عمر بھی زیادہ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکے۔ تو حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کی عمر بھی دراز ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ صلہ رحمی کیا کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑا کرے۔ اور اس کے برعکس جو رشتہ داری کو توڑنے والے ہیں، آپس میں قطع تعلقی کرنے والے ہیں، اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ جو صلہ رحمی ہے یہ کل قیامت والے دن جب حساب پیش ہوگا تو یہ کھڑی ہو جائے گی، یہ رحم جس کو جو رشتہ داری کی بنیاد ہے رحم، یہ کل قیامت والے دن کھڑے ہو کر کہے گی کہ جس نے مجھے جوڑا، دنیا کے اندر جس نے مجھے جوڑا، یعنی دنیا میں جس نے صلہ رحمی کی، آپس میں رشتہ داریاں بنائی، رشتہ داریاں توڑی نہیں، جس نے مجھے جوڑا آج اللہ اس کو جوڑے گا، اور اللہ جس کو جوڑے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور جس نے مجھے توڑا، جس نے مجھے کاٹا، یعنی دنیا کے اندر جس نے قطع تعلقی کی، جس نے مجھے کاٹا، آج اللہ اس کو کاٹ کر رکھے گا، اور اللہ کے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور پھر ایک روایت کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو رحم ہے یہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر اپنے نام کے ساتھ اس کو ملایا ہے، رحمان سے رحم نکلا ہے، اللہ ہے رحمان، تو یہ جو رحم ہے یہ لفظ رحمان سے نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے اس کو نکالا ہے، جو اس رحم کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ تو بخشش سے، شب قدر کی مبارک رات میں بخشش سے محروم ہونے والا ایک شخص کون ہے؟ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے دل کے اندر کینہ اور بغض رکھنے والا ہے۔ جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں بغض ہو، وہ شخص بھی کل قیامت والے دن شب قدر کی مبارک رات میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ہر جمعرات اور پیر کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، سب لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں
ہر پیر و جمعرات کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، ہر وہ مسلمان جس نے شرک نہ کیا ہو اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن جو دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرتے، ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں کرتے جب تک کہ وہ آپس میں صلح صفائی نہ کرے۔ اور حدیث شریف کے اندر یہ حکم ہے، صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عن من ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر، واعطِ الی من حرمک، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے تو اسے عطا کر، واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر۔ اور یہ بہت ضروری ہے، جس کے دل میں کینہ ہو، کینہ اور بغض کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر غصہ ہو لیکن بندہ اس پر غصہ نکال نہ رکھتا ہو، دل ہی دل میں اپنے دل میں اس کے اندر اس کے بارے میں دشمنی اور عداوت اپنے دل میں پال لے، یہ کینہ ہوتا ہے۔ غصہ ہے اس پر لیکن قادر نہیں ہے کہ اس پر غصہ نکالے، اب دل میں اس کی نفرت کے بیج اپنے دل میں بو، اور یہ غصہ، یہ جو کینہ ہے اور یہ بغض ہے، یہ اور بہت سارے کبیرہ گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ جو کینہ اور بغض رکھنے والا ہے وہ اس سے عداوت بھی پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بندہ اس کی غیبت کرنے لگ پڑتا ہے، اس پر تہمت لگانے لگ پڑتا ہے، اس کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کینہ اور بغض ہے یہ اور بہت ساری بڑی کبیرہ گناہوں کو جنم دیتا ہے، ان کے آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے انس، اگر تو ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت رکھ سکتا ہے تو ضرور رکھ کہ اس دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض نہ ہو، کسی مسلمان کے تیرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو، ایسی اپنی کیفیت ضرور بنا کے رکھ لوں کہ یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہر مسلمان کی طرف سے دل کو صاف ہونا۔ ایک صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں صحابی جنتی ہے۔ اب دوسرے صحابی اس کی کھوج میں لگ گئے کہ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دیا، وجہ کیا ہے؟ اب اس دن ان کے گھر چلے گئے، کہنے لگے کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اب 3 دن ان کے مہمان رہے تو 3 دن کے اندر کوئی ایسا عمل نہ دیکھا جو اپنے سے زیادہ ان کو کرتے ہوئے پائے۔ تو پھر ان کو تیسرے دن بلا دیا، کہا یار میں نے جو تو عمل کرتا ہے میں بھی وہ عمل کرتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ تجھے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میرا کوئی زیادہ عمل نہیں ہے، ہاں لیکن ایک بات ہے کہ میں رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اور ہر مسلمان کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو یہ صحابی کا اللہ کی قسم یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تجھے جنت کی بشارت دی۔ تو یہ بڑا ضروری بات ہے، یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ ہمارے بڑے اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ روزانہ، موت کا پتہ کوئی نہیں ہے تو روزانہ رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر کے سوتے اور سب کی طرف سے اپنے دلوں کو صاف کر کے سوتے، موت کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا شخص شراب پینے والا، شب قدر میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ والدین کا نافرمان ہے، اس کی مغفرت شب قدر میں نہیں ہو سکتی۔ قطع تعلقی کرنے والا، اس کی مغفرت شب قدر میں نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی رحمتوں سے برکتوں سے محروم ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا ہے۔ اچھا یہ جو تعلق کی بات ہے، جیسے میں نے حدیث بھی بیان کی، جو تجھ سے توڑے اس کے ساتھ جوڑ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے بغض نہیں ہوتا، عداوت بھی نہیں ہوتی، ذاتی دشمنی بھی نہیں ہوتی، دل میں کینہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس سے بات چیت کسی مصلحت کی بنا پر کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی، کوئی دینی عذر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کسی سے اس وجہ سے بات نہیں کرتا کہ اگر میں اس سے بات چیت کروں گا یا اس سے گپ شپ رکھوں گا یا اس سے تعلق بناؤں گا تو پھر میں خراب ہو جاؤں گا، گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا، برے اعمال کی طرف مائل ہو جاؤں گا، یا میں ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر جو اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہیں، نافرمانی والے کام وہ جاری ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے کسی سے بات صرف اللہ کے لیے، کوئی ذاتی دشمنی، کوئی ذاتی بغض اور عداوت نہ ہو، کوئی دل میں کینہ نہ ہو، دل صاف ہو، سلام کا جواب بھی دیں، جنازے میں بھی شرکت کریں، جو حکم ہے عیادت بھی کریں، لیکن اس وجہ سے بات چیت نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے میرا دینی نقصان ہو رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔
بشرطے کے دل میں کینہ بغض اور عداوت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہماری ان ساری چیزوں سے حفاظت فرمائے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔